بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹوں بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو بہن بھائیو، بیٹوں بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس کا عنوان ہے، یعنی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس شخص نے 99 قتل کیے تھے، اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ اس عالم نے کہہ دیا نہیں ہوگی، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ تو اس کے متعلق ہے یہ بیان۔ تو بیان دوستو یہ ہے کہ اس کے متعلق جو سوال و جواب ہے، یعنی سوال ہے قتل حق میں ورثہ کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور حقوق الباد کی معافی کے لیے بندوں سے معافی ضروری ہے۔ مذکورہ شخص مقتولین کے ورثہ سے اپنے حقوق معاف کرائے بغیر ہی فوت ہو گیا تھا، پھر اس کی بخشش کیسے ہو گئی؟ جواب اس کا یہ ہے، جب اللہ عز و جل اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو اپنے حقوق بھی معاف فرما دیتا ہے اور اپنے بندوں کے حقوق حق والوں سے معاف کرا دیتا ہے۔ اس موقع پر بھی رب تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اب مقتولین اور ان کے ورثہ کو رب کریم اپنی بے شمار نعمت عطا فرما کر ان سے ان کے حقوق معاف کروا لے گا۔ اس ضمن میں ایک رحمت بھری روایت ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ عز و جل صلح کروائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے، تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے تبسم فرمایا؟ یعنی صحابہ کرام بے چین ہو جاتے تھے کہ نئی بات سے پوچھیں سرکار سے کیا معاملہ ہے۔ تو میرے 2 امتی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارشاد ہوا، میرے 2 امتی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 امتی اللہ تعالی کی بارگاہ میں 2 زانو گر پڑیں گے قیامت والے دن۔ ایک عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، اس سے میرا انصاف لا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ عز و جل مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں رہی۔ مظلوم یعنی مدعی عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمے ڈال دیں۔ اتنا شان فرما کر سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکاؤ۔ اللہ عز و جل مظلوم یعنی مدعی سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ کرے گا، اے پروردگار عز و جل، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے راستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کریں۔ بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں نے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں کٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کراؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے، وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے تو خدا کے حکم سے آتے ہیں، یہاں ذاب اور رحمت کے فرشتے کیسے آئے؟ یعنی اس آدمی کو نہیں جس نے 100 قتل کیے تو جب وفات ہوا۔ جواب اس کا یہ ہے، فرشتوں کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے قانون مقرر کر دیا گیا ہے کہ کس مسجد کو عذاب کے فرشتے دیں اور کس کو رحمت کے۔ اسی قانون کے تحت ہر مسجد تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہوا، کیونکہ وہ 100 قتل کر کے آیا تھا اس لیے عذاب کے فرشتے آئے، لیکن وہ تائب ہو گیا تھا اس لیے رحمت کے فرشتے آئے۔ دونوں قسم کے فرشتے مقررہ قانون کے مطابق ہی آئے تھے۔
لہذا یہ حدیث آیت مذکورہ کے خلاف نہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ کریم پروردگار عز و جل بڑے بڑے گناہوں کو لمحہ بار میں معاف فرما دیتا ہے۔ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سچی توبہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ انسان کے گناہ چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ عز و جل کی رحمت سے بڑے نہیں۔ ایک ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کی طرح ہے، تو اندازہ لگائیے کہ 100 بندوں کے قتل کا گناہ کتنا سنگین ہوگا۔ لیکن جب ایسا قاتل بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رحمت خداوندی اسے اپنی گوش میں لے لیتی ہے۔ اس کی رحمت کا درجہ ہر دم معجزن ہے۔ درجۂ رحمت اللہ ایک قطرے سے ہم جیسے گناہ گاروں کا کام بن جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ہر آن اپنی رحمت میں رکھے۔ تو بہن بھائیو، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔